كانوا بحرب من الله ورسوله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم. حضرات اکابرین اہل علم کی موجودگی میں حرمت سود کے حوالے سے اختصاراً انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی. سب سے پہلے میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر اور سربراہ حضرت اقدس مولانا حافظ محمد احسن سلفی صاحب اور عزیز القدر مکرم محترم حضرت مولانا مفتی محمد یونس دامت برکاتہم کا مشکور ہوں، جنہوں نے اتحاد امت مشاورت کونسل کے زیر اہتمام اس عظیم الشان فقید المثال روح پرور تاریخ ساز پروقار حرمت سود سیمینار کا انعقاد کیا. عزیزان گرامی، ہمارا دین اسلام عالمگیر جامع ہمہ جہت تمام ادیان کے لیے ناسخ اور تا قیام قیامت انسانیت کی رشد و ہدایت کا سامان دیتا ہے، اور شعبہ زندگی کا کوئی ایک گوشہ اور پہلو اس سے خالی نہیں ہے کہ جس میں ہمارے دین اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو. یہ دین ہر لحاظ سے کامل ہے، اکمل ہے، ابدی ہے، عالمگیر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. تو جتنے بھی معاملات ہیں زندگی کے ہر حصے سے متعلق رکھنے والے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے سود کے متعلق. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو، تجارت کو، بزنس کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو حلال فرمایا ہے. ربا کو، سود کو، چاہے وہ کسی بھی نوع کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کو حرام قرار دیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، کہتے میں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سماعت کی ہے. کتنے خوش قسمت اور کتنے ہی عظیم القدر وہ انسان تھے جنہوں نے براہ راست اپنی آنکھوں سے جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا، جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محو سخن اور محو کلام ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا، جو براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیا کرتے تھے. یہ اعزاز کوئی کم اعزاز نہیں ہے. ایسا اعزاز دنیا کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہے. میں اس عنوان پر زیادہ بات نہیں کروں گا. میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ بات سنی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات. فرمایا اللہ رب العزت نے حلال کو بھی واضح اور
نہایت صاف، شفاف، مصفا، مزکا، مجلا، معرہ اور آشکارا فرما دیا ہے، اور حرام کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے واضح اور غیر مبہم انداز میں واشگاف کر دیا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ میں چونکہ اس کی تفصیل بھی نہیں جاتا، حضرات اکابرین تشریف فرما ہے، نہایت اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، لیکن فرمایا لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں جن کو اللہ نے قوت اجتہاد عنایت فرمائی ہے، اللہ نے قوت استنباط نصیب فرمائی ہے، اللہ نے ان کو خاص قسم کی صلاحیت نصیب فرمائی ہے۔ اس کے پیش نظر وہ نصوص کی روشنی میں اور نصوص کی کنہ اور حقیقت میں ہوتا زن ہو کر براہین، دلائل خارجیہ اور دلائل عقلیہ نقلیہ کی روشنی میں مسائل کا استنباط کر کے اس مسئلے کا حل پیش کر دیتے ہیں۔ امام دقیق ابن العید رحمہ اللہ، علامہ کاسانی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ان کے متعلق امام العصر محدث دورہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے متعلق ان حضرات کی عبارات کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس کی روشنی میں نتیجہ اخذ کیا جائے تو بات بنتی بھی ہے، اور گویا کہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کا اور اس کی تشریحات، توضیحات، تفصیلات کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، فرماتے کہ اس وقت ملک کا جو معاشی نظام ہے اور بیوعات پر مبنی نظام ہے یہ مفسدہ پر مبنی ہے۔ ہم اپنی جیب سے حلال رقم لے کر بازار سے چیز خرید کر لاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ہم حالت مخمصہ میں بقدر حاجت استعمال کریں، اس کے بعد پھر توبہ اور استغفار کریں۔ یہ بڑے لوگ تھے، تقوی کے امام تھے، مشکوک اور مشتبہ اشیاء سے بچنے والے لوگ تھے، اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام سے براہ راست فیض پانے والے امام المحدثین، امام الفقہاء، سید الفقہاء والمجتہدین سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جنہوں نے ایک آدمی کا قرض دینا تھا، جب وقت آیا قرض لے کر اس کے گھر کے دروازے پر گئے اور جناب اس کا دروازہ بجایا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے بلکہ دور جا کر دھوپ کے اندر کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی جب باہر نکلا اس نے دیکھا اس کے پاؤں سے زمین سرک گئی، اتنا بڑا امام ہے، امت مسلمہ کا پیشوا ہے، مقتدی یعنی ملت، پیشوا یعنی امت کا بھی امام ہے، امام الائمہ ہے، اتنا بڑا انسان ہے، اور پھر یہاں سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوئے، وہاں دھوپ بھی جا کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چونکہ میں نے آپ کا قرض دینا تھا تو میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کی دیوار کے سائے سے بھی نفع حاصل کروں۔ تو عزیزان گرامی یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام العلام علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی المبسوط جو بڑی معرکۃ الآراء فقہ کی کتاب ہے، اصل مبسوط کا وہ خلاصہ ہے جو امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ نے لکھی، اور یہ اصل مبسوط علامہ سرخسی کی ہے۔ جناب وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، وہی جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور سمجھائی اور وعید کا اعلان فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، فرمایا اللہ رب العزت نے سود کھانے والے پر بھی، سود کھلانے والے پر بھی، وکاتبہ اور جو اس کو لکھنے والا ہے، وشاہدیہ اور جو ان کے اوپر گواہ بننے والا ہے۔ یہ جو بینکوں کے اندر بیٹھ کر
کمپیوٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کاتب ہیں، یہ لکھنے والے ہیں، یہ معاون ہے، وشاہدیہ، اور جو ان کے گواہ بننے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، وقالہم سوا، گناہ کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے برابر ہیں۔ باقی میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا جو حضرات مفتیان کرام فقہائے امت نے تفصیلات لکھی ہے، جو کہ اتنا وقت ہے نہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ المبسوط کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لیتا اور دیتا ہے، لین دین کا کام کرتا ہے، اس کے اندر معاون بنتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے اخروی طور پر 5 سزائیں مقرر کی ہیں۔ میں وہ 5 سزائیں بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بات ختم کرتا ہوں، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں 1 گھنٹہ اسی کے اوپر گفتگو کرتا رہوں، لیکن وہ کسی اور ٹائم پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہ یار تجھے ٹائم تو دے دیا ہے لیکن اب جان نہیں چھوڑ رہا، تو اس لیے میں سلفی صاحب سے بھی معذرت کروں گا، میں انشاءاللہ 2-3 گھنٹوں کے بعد آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے تخبط۔ تخبط قرآن پاک میں ہے الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کو کھاتا ہے، ربا کا کاروبار کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بدحواس اور پاگل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پاگل پن اور بدحواس ہے، اس کا تعلق صرف اخروی اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو آخرت کے اندر ہی بدحواس اور پاگل کر دیں گے، نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ممکن ہے وہ کر دے۔ لیکن میں یہ بات عرض کروں، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی اور مشاہدات کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے سودی کا دماغ ایسا خراب کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ پاگل اور بدحواس لگتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بالکل اختصار کرتا ہوں۔ دوسری بات ہے محق، قرآن پاک میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس کا مفہوم صرف اتنا سا ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سودی آدمی کے مال کے اندر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر سے خوشیاں ختم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جو اثرات ہیں یہ اس کی اولاد پر بھی، اس کی احفاد پر بھی، اس کے اسباط پر بھی، اس کے خاندان پر بھی، اور اس کی آل اولاد پر بھی، حتیٰ کہ آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ بندہ بے برکتی کا حامل ہو جاتا ہے اور خوشیاں اس کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو آخرت کے اندر سزا دیں گے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے سزا ہے۔ نمبر 3 ہے الحرب، اس کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو آدمی سودی کاروبار سے، سودی لین دین اور کاموں سے، معاملات سے باز نہیں آتا، فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو تلوار پکڑے اور اللہ کے مقابلے کے اندر آ جائے یا اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر آ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسی حرکت سوچے گا تو نقصان اور خسران، ندمان اور ہر لحاظ سے پشیمانی اور ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ نمبر 4 الکفر، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو، جو آدمی سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتا، تو ان کنتم مومنین کا جو لفظ ہے یہ تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ چونکہ یہ چھوڑتا نہیں ہے لہذا عدم ایمان کا خطرہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اگر تو یہ سودی کاروبار کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو پکی بات ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں بات یہ لکھی ہے الکفر۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ سودی آدمی کافر کیسے ہو گیا؟ تو بھائی ابھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ سودی معاملات سے باز نہیں آتا اور وہ اپنے اعتقاد کے اندر یہ بات سمجھتا ہے اور اپنے چاہیے اس نے یہ نظریہ گھڑ رکھا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم سودی کاروبار بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتقاداً سود کو جائز سمجھتا ہے، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بوجہ
انکار آیات قرآنی کے اسلام دار اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر کفر کا بھی ارتکاب کر لیا، اور نمبر 2 خلود فی النار کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر بھی رہے گا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ چونکہ وقت کافی میں نے لے لیا ہے، اور ویسے بھی جو چھوٹا خطیب ہوتا ہے اس کو شروع میں ٹائم اس لیے دیتے ہیں تاکہ بڑے حضرات بھی پہنچ جائیں، تو اب ماشاءاللہ بڑے حضرات بھی پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی، اور پھر یہ جو آج ہم نے یہاں سیمینار جو کر رہے ہیں اس کے نتیجہ بھی آنا چاہیے، اور اس کو انشاءاللہ یہ جو میڈیا ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔